اتنی سزا بھی تو نہیں آتی ہے. سوچتا ہوں کہ ملاقاتوں کو محدود کروں، ان دریچوں سے ہوا بھی تو نہیں. ابھی آپ نے سماعت فرمایا اتنے خوبصورت اشعار. ہمارے اس محفل میں جناب حامد گورکھپوری تشریف رکھتے ہیں، استاد امانت حسین خان صاحب بھی موجود ہیں. میں ان دونوں حضرات کا استقبال کرتا ہوں. اور حاضرین سامعین، اب وقت ہے کہ اس شخص کو سنا جائے جس نے یہ شعر کہا تھا کہ یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلی، یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلی، میں دیکھتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے پاس. میں سارے تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر صرف یہ ایک جملہ کہتے ہوئے کہ خانوادہ سماعت سے تعلق بہرحال مسلم، لیکن اس کے بعد حامد نے اپنی شعری حیثیت جس طرح بنائی ہے اور بنوائی ہے یہ ان کے اشعار سے ظاہر ہے. میں اپنے دوست جناب حامد اقبال صدیقی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور رفعت خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پھول پیش کریں اور اس کے بعد ہم نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان. حاضرین، استاد عظمت حسین خان صاحب جنہیں میں میکش چچا کے نام سے جانتا ہوں، میرے دادا مرحوم سے سلسلہ تلمذ ان کا تھا، اور وہ روایت وجاہت حسین صاحب نے اور رفعت حسین صاحب نے آج تک برقرار رکھی ہے. دلوں کا یہ رشتہ ان پھولوں سے کہیں زیادہ بلند ہے، اور دلوں کے اس رشتے کی نظر چند شعر کر رہا ہوں. اس کے بعد جیسی آپ کی خواہش ہوگی، وہ جو ایک ربط ہے محبتوں کا، اس کی نظر چند شعر. عرض کرتا ہوں کہ پہلے تعارفی شعر اپنا کہ وہ کیا حروف ہیں جو جذب ہو گئے مجھ میں، وہ کیا حروف ہیں جو جذب ہو گئے مجھ میں کس کا خط ہوں کہ اب تک پہنچ نہیں پایا. وہ کیا حروف ہیں جو جذب ہو گئے مجھ میں کس کا خط ہوں کہ اب تک پہنچ نہیں پایا. ایک مطلع ایک شعر میرے دوست شاہد لطیف کے نام. عرض کرتا ہوں کہ دنیا کیا ہے جب سے ہم نے خود کو یہ سمجھایا ہے. دنیا کیا ہے جب سے ہم نے خود کو یہ سمجھایا ہے، تب سے اب تک ان آنکھوں میں خواب کوئی نہ آیا ہے. تب سے اب تک ان آنکھوں میں خواب کوئی نہ آیا ہے. اور دوسرا مطلب کہ اس رخ پر بھی خاموشی نے اپنا جال بچھایا ہے. اس رخ پر بھی خاموشی نے اپنا جال بچھایا ہے، اور اس جانب سے بھی نامہ بر خالی ہاتھ ہی آیا ہے. اس جانب سے بھی نامہ بر خالی ہاتھ ہی آیا ہے. بہرحال آپ کلام سننا چاہتے ہیں، ایک گیت نما نظم پیش کر رہا ہوں. پہلی بار شاید سننا. عرض کرتا ہوں کہ وہ سپنا نہیں تھا. پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اس نظم کا ایک تسلسل ہے. نظم کے درمیان اضلاع کرم داد نہ دیجیے، نظم کے بعد چاہے جو حشر کیجیے گا. عرض کرتا ہوں کہ وہ سپنا نہیں تھا، تم ہی تھی نظر میں، تم ہی تھی نظر میں. وہ سپنا نہیں تھا، بہاروں کے دن تھے، تمہارا یہ آنچل گلوں سے بھی زیادہ دھنک ہو گیا تھا کہ میں کھو گیا تھا. وہ سپنا نہیں تھا،
تم ہی تھی نظر میں، تم ہی تھی نظر میں. وہ سپنا نہیں تھا کھلی بارشوں میں، تمہاری یہ زلفیں گھٹا بن گئی تھی، صبا بن گئی تھی، نشہ بن گئی تھی. وہ سپنا نہیں تھا، تم ہی تھی نظر میں، تم ہی تھی نظر میں. اور نظم کا آخری بند ہے کہ وہ سپنا نہیں تھا صنم میرے دل میں، تمہارے تصور کو پلکوں سے چھو کر وہ نغمہ بنا تھا جو میں نے سنا تھا. وہ سپنا نہیں تھا، تم ہی تھی نظر میں، تم ہی تھی نظر میں. شکریہ جناب. اگر حکم ہو تو ایک غزل پیش کریں. میرے دوست شاہین اقبال نے اس سے پہلے بامبے میں کئی جگہ غزل سنائی ہے، لیکن میرے دوست کی خواہش ہے غزل پیش کریں. عرض کرتا ہوں کہ کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد، کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد، میں اپنے آپ سے الجھا رہا تمہارے بعد، میں اپنے آپ سے الجھا رہا تمہارے بعد. اور اس شعر خاص طور پر کہ یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلی، یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلی، میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد، میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد. اور محترم چودھری صاحب شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلی، میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد. اور ہر ایک بات ہے الجھی ہوئی زبان تلے، ہر ایک بات ہے الجھی ہوئی زبان تلے، ہر ایک لفظ کوئی بد دعا تمہارے بعد، ہر ایک لفظ کوئی بد دعا تمہارے بعد. اور بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، بکھر بکھر گیا ہر سلسلہ تمہارے بعد، بکھر بکھر گیا. بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، بکھر بکھر گیا ہر سلسلہ تمہارے بعد. اور اسلم خان صاحب کی نظر کے تمہارے بعد خزاں ہو بہار ہو کچھ ہو، تمہارے بعد خزاں ہو بہار ہو کچھ ہو، کہاں رتوں سے میرا سابقہ تمہارے بعد، کہاں رتوں سے تمہارے بعد خزاں ہو بہار ہو کچھ ہو، کہاں رتوں سے میرا سابقہ تمہارے بعد. اور شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ میرے مزاج کی یہ بے اصولیاں جانے، تھوڑا سا الگ ہٹ کر شعر کہا کہ میرے مزاج کی یہ بے اصولیاں چاہیں، تمہارے جیسا کوئی دوسرا تمہارے بعد. میرے مزاج کی یہ بے اصولیاں چاہیں، تمہارے جیسا کوئی دوسرا تمہارے بعد. اور مقصد ہے کہ وہ رنگ رنگ طبیعت سخن سخن حامد، وہ رنگ رنگ طبیعت سخن سخن حامد، سنو وہ شخص کہیں کھو گیا تمہارے بعد، سنو وہ شخص کہیں کھو گیا تمہارے بعد، کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد، میں اپنے آپ سے الجھا رہا تمہارے بعد. شکریہ حامد. سامعین 7:20 کا وقت ہے اور ایک آواز آ رہی ہے یہ آکاش وانی کا پنچنگی کارکرم ہے. بزم اردو میں آپ سب کا استقبال ہے اور اس وقت 9:10 ہوا چاہتے ہیں. چلڈرن اکیڈمی آف میوزک اینڈ فائن آرٹس کی خدمت ہم سبھی کا ایک استقبال جہاں اتنے استاد اور اتنے فن کے شاعرین بیٹھے ہیں تو میں ہمت کروں گا کہ ترنم سے غزل آپ کو پیش کروں. اور خاص طور پہ چودھری صاحب کی نظر اور خان صاحب کی نظر. چودھری صاحب سے میرے غائبانہ تعلق ہے، ملاقات پہلے مرتبہ ہوتی ہے.
एक दो क्या शेर सुनाने की जरूरत करूंगा। तेरी याद में तन्हा बैठे क्या क्या खेल किए हमने, तेरी याद में तन्हा बैठे क्या क्या खेल किए हमने, पत्थर चुन चुन जेब में डाले मोती फेंक दिए तेरी याद में तन्हा बैठे क्या क्या खेल किए हमने, पत्थर चुन चुन जेब में डाले मोती फेंक दिए हमने, अपना काम था मैं खाने के दरवाजे तक आ जाना, अपना काम था मैं खाने के दरवाजे तक आ जाना, ये बरसों की प्यास जाने कितने जाम पिए, ये बरसों की प्यास जाने कितने जाम पिए हमने। और खास साहब की नस्ल और चौधरी साहब की नस्ल के खास तौर पर शेर मैं पेश करना चाहूंगा। दीवानों में दीवाने थे, फरसानों में फरसाने, दीवानों में दीवाने थे, फरसानों में फरसाने, एक जरा खामोशी से दोनों काम लिए, दीवानों में दीवाने थे, फरसानों में फरसाने, एक जरा सी खामोशी से दोनों काम लिए हमने। मक्ता विस्तारण समाप्त कीजिए। यूं लगता है ताश की बाजी हाथ से जाने वाली है, राही बिन गिनती के शायद पत्ते बांट दिए, पत्थर जैसा आपकी फरमाइश एक मेरे दोस्तों की फरमाइश है कि मैं हल्का फुल्का गीत सुनाता हूँ, थोड़ा आपका मूड बन जाएगा, हल्का फुल्का गीत समाप्त कीजिएगा। वो अजंता की मूरत नहीं, मोहनी उसकी सूरत नहीं, चंपई